کہانی کے آغاز میں ہمیں جیسیکا نام کی ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ شدید جھگڑا ہو جاتا ہے۔ غصے میں آ کر وہ اپنی انگوٹھی وہیں چھوڑ دیتی ہے اور نیو اورلینڈ جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ بغیر کسی سے بات کیے اپنی گاڑی لے کر شہر سے باہر نکل جاتی ہے۔ جب وہ شہر سے باہر جا چکی ہوتی ہے تو اس کا بوائے فرینڈ اسے بار بار فون کرتا ہے لیکن جیسیکا فون نہیں اٹھاتی۔ آخرکار اس کا بوائے فرینڈ اسے ایک وائس میل بھیجتا ہے جس میں وہ معافی مانگتا ہے مگر جیسیکا اسے بھی نظر انداز کر دیتی ہے۔ دل کو ہلکا کرنے کے لیے وہ ریڈیو آن کرتی ہے۔ ریڈیو پر خبر آتی ہے کہ پورے شہر میں بجلی بند ہو گئی ہے اور ہر طرف بلیک آؤٹ ہو چکا ہے۔ اس دوران اس کا فون دوبارہ بجنے لگتا ہے۔ جیسے ہی وہ فون کی طرف دیکھی اچانک اس کی گاڑی کا زبردست ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور جیسیکا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد جب جیسیکا کو ہوش آتا ہے وہ خود کو ایک بند کمرے میں پاتی ہے۔ اس کی ٹانگ زخمی ہوتی ہے اور اسے زنجیروں میں باندھا گیا ہوتا ہے۔ وہ پوری کوشش کرتی ہے زنجیر کھول سکے لیکن ناکام رہتی ہے۔ پھر اس کی نظر زمین پر پڑی اپنی چیزوں پر پڑتی ہے۔ وہ ایک لکڑی کی مدد سے اپنا فون اپنی طرف کھینچ لیتی ہے مگر فون میں کوئی سگنل نہیں ہوتا۔ اس وقت اسے کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آتا ہے جس کا نام ولیم ہوتا ہے۔ وہی جیسیکا کو زنجیروں میں باندھ کر یہاں لایا ہوتا ہے۔ ولیم جیسیکا کے لیے کھانا لے کر آتا ہے۔ جیسیکا اس سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے لیکن ولیم صاف انکار کر دیتا ہے۔ ولیم کہتا ہے وہ جیسیکا کو باہر نہیں جانے دے سکتا۔ وہ اسے چلنے کے لیے ایک بیساکھی بھی دیتا ہے۔ جیسیکا کہتی ہے کہ اگر اس نے اسے آزاد نہ کیا تو اس کا بوائے فرینڈ پولیس کو اطلاع دے دے گا اور پولیس اسے ڈھونڈ لے گی مگر ولیم کہتا ہے اوپر کوئی زندہ نہیں بچا اس لیے کوئی اسے تلاش نہیں کرے گا۔ ولیم جاتے وقت جیسیکا کو ایک چابی دے دیتا ہے۔ جیسیکا فوراً خود کو آزاد کر لیتی ہے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے مگر دروازہ بند ہوتا ہے۔ ہار ماننے کے بجائے وہ چابی سے بیساکھی کا سارا نوکیلا بنا لیتی ہے تاکہ ولیم پر حملہ کر سکے۔ وہ دروازے کے پاس انتظار کرتی ہے مگر ولیم واپس نہیں آتا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جیسیکا ایک نیا منصوبہ بناتی ہے۔ وہ ایک کپڑے کو آگ لگا کر ایئر وینٹ میں پھینک دیتی ہے جس سے فائر الارم بج اٹھتا ہے۔ جیسے ہی ولیم دروازہ کھولتا ہے جیسیکا اس پر حملہ کرتی ہے مگر ولیم اسے پکڑ لیتا ہے اور بے ہوش کرنے کا انجیکشن لگا دیتا ہے۔ جب جیسیکا کو دوبارہ ہوش آتا ہے تو ولیم کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جیسیکا کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ اس نے اس کی جان بچائی ہے۔ ولیم بتاتا ہے کہ باہر جانا بہت خطرناک ہے کیونکہ پورے شہر میں ایک خطرناک چیز نے حملہ کیا ہے۔ اس کے مطابق باہر ہوا زہریلی ہے اور کئی سال تک بنکر میں رہنا ہی محفوظ ہے۔ جیسیکا کو لگتا ہے کہ ولیم جھوٹ بول رہا ہے مگر ولیم کو یقین ہوتا ہے کہ باہر سب لوگ مر چکے ہیں۔ اچانک بنکر کے باہر کسی کی آواز آتی ہے۔ ولیم باہر بھاگتا ہے اور جاتے ہوئے جیسیکا کے کمرے کو بند کر دیتا ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد جیسیکا کو دوبارہ اوپر سے آوازیں سنائی دیتی ہیں جیسے کوئی گاڑی گزر رہی ہو۔ اتفاق سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوتا ہے تو وہ باہر نکل جاتی ہے۔ بنکر میں اسے کھانے پینے کا بہت زیادہ سامان ملتا ہے۔ وہیں اس کی ملاقات ٹائلر نام کی ایک آدمی سے ہوتی ہے۔ جیسیکا ٹائلر کو بھگانے کا کہتی ہے مگر ٹائلر بتاتا ہے کہ باہر کی ہوا میں ریڈیشن ہے۔ اسی وقت ولیم بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آواز ٹائلر سے چیزیں گرنے کی سے آئی ہے۔ ولیم جیسیکا کو پورا بنکر دکھاتا ہے جو ایک گھر کی طرف بنایا گیا ہوتا ہے۔ وہاں اتنا سامان ہوتا ہے کہ سالوں تک زندگی رہ سکتے ہیں مگر صرف ایک ہی باتھ روم ہوتا ہے جو ولیم کے کمرے میں ہوتا ہے۔ جب جیسیکا نہانے جاتی ہے تو ولیم دروازہ بند کرنے سے منع کرتا ہے مگر جیسیکا پردہ لگا لیتی ہے۔ کچھ وقت بعد بجلی میں اتار چڑھاؤ ہونے لگتا ہے۔ جیسیکا کہتی ہے کہ شاید کوئی گاڑی گزر رہی ہے مگر ولیم انکار کر دیتا ہے۔ وہ میگن نام کی ایک لڑکی کا ذکر کرتا ہے مگر یہ نہیں بتاتا کہ وہ کہاں ہے۔ جیسیکا کو شک ہو جاتا ہے
وہ اصرار کرتی ہے تو ولیم اسے مین گیٹ پر لے جا کر باہر مردہ لوگوں کی لاشیں دکھاتا ہے۔ ولیم کہتا ہے وہ ایک زہریلی وبا سے مرے تھے، مگر جیسیکا ایک ٹرک پر خون دیکھ کر شک میں پڑ جاتی ہے۔ بعد میں ٹائلر بتاتا ہے کہ وہ ولیم پہلے فوج میں تھا اور بنکر کو بنانے میں اس نے مدد کی تھی۔ ٹائلر بتاتا ہے کہ اس نے آسمان میں ایک عجیب روشنی دیکھی تھی جس سے وہ ڈر لگ گیا تھا۔ رات کے کھانے کے دوران ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ جیسیکا جان بوجھ کر ٹائلر سے بات کر کے ولیم کو جلانے لگتی ہے۔ غصے میں آ کر ولیم جیسیکا کو دیوار سے دھکا دے دیتا ہے، مگر جیسیکا چالاکی سے اس کی چابی چرا لیتی ہے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، مگر باہر ایک جلی ہوئی عورت کو دیکھ کر وہ واپس آ جاتی ہے۔ بعد میں ولیم اعتراف کرتا ہے کہ حادثہ اسی کی وجہ سے ہوا تھا، مگر جان بوجھ کر نہیں۔ وقت کے ساتھ وہ تینوں اکٹھے رہنے لگتے ہیں، مگر جیسیکا کو حقیقت تب معلوم ہوتی ہے جب اسے میگن کی بالی اور ایک تصویر ملتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ولیم ایک قاتل ہے۔ جیسیکا اور ٹائلر بھاگنے کا منصوبہ بناتے ہیں، مگر ولیم ٹائلر کو گولی مار دیتا ہے۔ جیسیکا ڈر جاتی ہے مگر ہمت نہیں ہارتی۔ آخرکار جیسیکا ایک حفاظتی سوٹ پہنا لیتی ہے۔ ولیم کو شک ہو جاتا ہے اور وہ اس کا سامان پکڑ لیتا ہے۔ جیسیکا بھاگتی ہے، آگ لگ جاتی ہے اور ایک خطرناک لڑائی کے بعد وہ بنکر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ باہر آ کر اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہوا صاف ہے، مگر اچانک ایک ایلین اسپیس شپ ظاہر ہوتی ہے۔ جیسیکا اپنی جان بچانے کے لیے لڑتی ہے، ایک بم بناتی ہے، وہ اسپیس شپ کو تباہ کر دیتی ہے۔ آخر میں وہ ایک گاڑی میں بیٹھ کر نکل جاتی ہے۔ ریڈیو پر اعلان ہوتا ہے کہ زندہ لوگ بیٹن روج میں جمع ہو رہے ہیں، مگر جیسیکا ایلینز کے خلاف لڑنے کے لیے ہیوسٹن جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ زبردست کہانی ختم ہو جاتی ہے۔